جس طرح سے 9 ستمبر کو جو نیشنل اسمبلی میں ہوا اس پہ یہ بات ہی نہیں کرنا دینا چاہ رہے کہ جو اپر ہاؤس ہے، جو کل ہم نے ریزولوشن کیا، ٹریجری کی طرف سے کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہوا. پھر ہمیں ریزولوشن ہم نے کیا جس پہ انہوں نے بادل ناخواستہ اس پہ دستخط کیے. دیکھیں جو پارلیمان ہے اس وقت وہ ایک بنا دیا گیا ہے ایک ایسا ادارہ جس میں کہ جو قوانین پاس ہوتے ہیں وہ قوانین عوام کی انٹرسٹ کے نہیں ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ اس پرٹیکولر سکیم کو ایک شکل دینا ہے جس میں کہ ہر چیز کو کنٹرول کیا جائے. جوڈیشری کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، پارلیمنٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، باقی اداروں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. یہاں پہ جو ایک سیکنڈ میں بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، ایک سیکنڈ جی میں بات کر رہا ہوں. آپ اگر یہاں پہ آئے ہیں اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے، آپ بھی مطلب ہے کہ بھیجے گئے ہیں. اچھا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بات کر رہے ہیں ہم، یہ دیکھیں یہ میڈیا دیکھیں، یہ اگر یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، مجھے بات ابھی میں نے بات شروع نہیں کی ہے اور آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھیجے گئے ہیں. اچھا جی اب میں بات کرتا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں میں ابھی جب میں اس پہ آؤں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس طرح کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس سے آپ ملک میں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں. آپ اگر پارلیمان کو نہیں چلنے دیں گے، اگر پارلیمان میں عوامی دلچسپی کے ایشوز نہیں ڈسکس ہوں گے جو اس ملک کی، چاہے وہ ہمارے بارڈرز پہ ہو، چاہے وہ افغانستان کی سائٹ پہ ہو، جو دہشت گردی ہے، جو بلوچستان میں مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی تھی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ان ساری کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جس میں آپ کے 2 صوبے اس وقت دہشت گردی کا شکار ہوں، اس وقت وہ ایک انسٹیبلٹی کا شکار ہوں، کیونکہ اس سے پوری فیڈریشن جو کہ آپس میں جڑی ہوئی ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. اور جو لوگ اس سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. اس وقت ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس وقت IMF کا پروگرام ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ملے گا نہیں ملے گا، فورن منسٹر نظر نہیں آتے، جو پرائم منسٹر ہیں وہ پچھلے 2-3 دن سے ہم نے کوئی بات نہیں سنی ان کی. اور اسی طرح جو ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک وہ ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو پھر کیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی جب پارلیمان کو آپ چلنے نہیں دیں گے. پارلیمان جس میں کہ آپ نے اپنی ایک عددی اکثریت بنائی ہوئی ہے، اس میں بھی اگر آپ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اس میں بھی آپ ہاؤس کو نہیں چلنے دیتے، ٹیکس پیئر کے لوگوں سے یہ ایوان چلتے ہیں، تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ مطلب ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی سیاسی جدوجہد کو، اپنی پارلیمانی جدوجہد کو ایک خاص آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو کہ ہر طرح کے ظلم و جبر سے ڈیل کیا جا رہا ہے، وہ ایک پاکستان کی میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مائنورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن مائنورٹی حکومت میجورٹی کے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے جس سے کہ ایک توازن پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور جب تک توازن پیدا نہیں ہوگا، نہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، نہ ملک میں امن و امان ہوگا، کیونکہ امن امان غربت سے جڑا ہوا ہے. جس طرح سے لوگوں کی مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر توڑ دی گئی ہے، اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کتنے بڑھ گئے ہیں.
اب آپ دیکھیں دہشت گردی کتنی بڑھ گئی ہے. تو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے ملک مزید نیچے جا رہا ہے. اگر ہم بڑی باتوں کو چھوڑ کر, اور بڑی باتیں کیا ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے. سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ جب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے سیاسی استحکام آئے گا؟ پارلیمان میں اگر ہم اس طرح سے 9 ستمبر والے واقعات دہرائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پارلیمان جو اپر ہاؤس رہ گیا ہے اس کو بھی آپ نہیں چلنے دے رہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اگر آپ کو جیسے تیسے آپ ادھر آج بیٹھ ہی گئے ہیں تو کچھ تو اس ملک کا خیال کریں. آپ نے تو پورے ملک کو وہ چھوڑ دیا ہے. ایسے ہی ہے کسی ایک جہاز کا پائلٹ اپنے کنٹرول سے اٹھ کے اور پیچھے آ کے اور پیسنجرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو. جس طرح کی بدتمیزی کی گئی ہاؤس میں, سینٹ کے ہاؤس میں, جس میں کہ ایسی تقاریر کی گئی جس سے کہ ہمیں سن کے بھی شرم آتا ہے. جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے بارے میں بات کی گئی, خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ وہاں کے جو 2/3 میجورٹی ہے اس کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور ان کی باتوں کو آپ نے جو بڑی باتیں کی ہیں اس کو آپ کے چھوڑ کے, جو ہماری پارٹی دیکھیں, ہماری پارٹی میں خواتین میجورٹی ہیں. ہماری اس ملک کی, یعنی میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو یہ جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو ہم تو خواتین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ہم ہمیشہ ان کی عزت کی ہے, ان کی توقیر کی ہے. لیکن جو تقریر فیصل واڈا نے کی سینٹ آف فلور پہ, جس میں کہ ہر قسم کی ایک ایسی زبان استعمال کی گئی جو کہ کسی ایون آپ مہذب معاشرے میں نہیں کر سکتے ہیں, اس پہ تو یہ چپ ہیں. صحافی ہمارے بھائی ہیں. اگر علی امین نے بات کی ہے تو میں اگر ہوتا, میں شاید, اور اس کی وہ وضاحت وہ دے بھی چکے ہیں کہ سب صحافی ایسے ایک جیسے نہیں ہیں. سارے برے نہیں ہوتے, جس طرح سارے اچھے نہیں ہوتے. یہ ہر معاشرے میں, ہر اس میں یہ ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو سب کو ہم ایک اس سے نہیں, جھاڑو سے ایک اس سے نہیں کرتے ہیں, آپ ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو یہ فرض ہے, یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس حالات کو کنٹرول میں لائے. اور پارلیمان کا جو چیئرمین ہے ان سے بھی ہماری درخواست ہے. بدقسمتی سے جو اپنا جو سینٹ کا جو ہاؤس ہے, کبھی اس میں بٹھا دیے جاتے ہیں پریزائڈنگ افسر, اور وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو کہ خاص طریقہ, خاص نفرت رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سینیٹر سے. ان کے ہر باتیں وہ اینٹی پی ٹی آئی سینیٹرز ہوتی ہے. ہماری اس خاتون کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے, آپ مجھے ریکارڈ لگا کے دکھا دیں. ہمارے پاس وربیٹم سپیچز ہیں, کہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے, کہاں پہ انہوں نے غلط بات کی ہے. ہر چیز کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہے, آپ یہاں پہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی بات کی ریکارڈ ہوتا ہے, وربیٹم ہوتا ہے, وہ ہمیں دکھا دیں. لیکن چیئرمین صاحب نے پریشر میں آ کے, یا پریشر کیا, انہوں نے اپنی, چونکہ وہ تو ان کے جتنی بھی چیزیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین نہیں ہیں, وہ گورنمنٹ ٹریجری میں